اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے ابھی تک سارے ٹاپکس کیے ہیں، میں آئی وڈ یہاں سے آگے جو ہم چلنے لگے ہیں جی، بسم اللہ کریں گے۔ آ، میں نے اس کے لیے ساری تیاری بھی کر لی، لیکن مجھے یہ خیال ہوا اس کے بعد، ابھی انفیکٹ آج ہی کی بات ہے، اٹ از ناٹ اے ویل planned بریک، بٹ آئی تھنک دیٹ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ابھی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ویژن کو ڈٹرمن کیا ہے، اپنے پرنسپلز کو ڈٹرمن کیا ہے، ان ویژنز کے اندر جو ہماری کوالٹیز بنتی ہیں اس کی روشنی میں اپنے پرنسپلز کو ڈٹرمن کیا ہے۔ ان میں سے چار ٹاپ کے پرنسپلز جو آتے ہیں ہماری اپنے ویژن میں، ان کو لیا ہے۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس کے بیہیویئرز کو ڈٹرمن کرنا ہے فار ایوری پرنسپل۔ آپ نے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے دیٹ یو وڈ لائک ٹو بی اے کمپیشنیٹ پرسن، آپ کی آپ کے پیچھے آپ کی خواہش یہ ہے، whether it materializes or not that is not in your control، لیکن آپ کی خواہش یہ ہے that people should remember you as a compassionate person۔ اگین آئی وڈ ریٹریٹ دیٹ یہ صرف اپنے لیے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے۔ ہم آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لازماً یاد رکھیں گے، وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اگر کمپیشنیٹ ہو بھی جائیں، آپ کو اس کی مثال مل جائے گی بہت ساری چیزوں میں کہ آپ کی نظر میں ایک آدمی بڑا کمپیشنیٹ ہے، بہت پبلک سروس میں بڑا انوالوڈ ہے، بڑی خدمت کر رہا ہے اور بے لوس خدمت کر رہا ہے، لیکن کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رویے یا بہت زیادہ پازیٹیو نظریہ نہیں رکھتے۔ تو یہ دیٹ از ناٹ ان آور کنٹرول کہ ہمیں لوگ کیسے یاد رکھیں گے۔ ہم نے صرف وہ اپنے گائیڈنس کے لیے، اپنے رہنمائی کے لیے، اپنے آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ اور آخری جو سٹیپ تھا میں اس کو ہم نے کر تو لیا ایک طرح سے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آگے جو ہم چلنے لگے ہیں اس میں ایک بہت بڑی شفٹ آنی ہے جی۔ دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر شفٹ، یعنی اس سے آگے ہمارا اب جو مسئلہ ہے وہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کروں کہ میں ہوں کیا۔ اور اس کے لیے میں کچھ ایکسرسائزز بھی آپ کو بتاؤں گا، کچھ اسکل سکھاؤں گا، کچھ ریفلیکٹیو ٹیکنیکس بتاؤں گا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں ہوگا۔ تاہم جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا آج اس سیشن سے کچھ دیر پہلے ہی کہ شاید ہم کو روک کر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آخری سٹیپ میں، بیکاز دا لاسٹ سٹیپ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ کافی مشکل ہو جاتا ہے جی۔ اٹ بیکمز، اور پچھلی دفعہ روسمن نے یہ فرمایا بھی تھا کہ یہ کافی اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ ہم اس کو کر پائیں۔ تو اس ٹاپک پہ، یہ جو آخری ٹاپک تھا جس میں کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں ریپرزینٹیو بیہیویئرز کو ان کے پرنسپلز کے ساتھ، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم نے پرنسپل ڈٹرمن کر لیے، ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ وی وڈ لائک ٹو بی این آنےسٹ پرسن۔ آنےسٹی جو ہے وہ کس طرح سے نمایاں ہوتی ہے، یعنی میرے اندر کیسے واضح ہوتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ اپیئر ان سائڈ می، اینڈ اف ایٹ آل کہ لوگوں کے سامنے کیسے آتی ہے۔ میں کس آدمی کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنےسٹ آدمی ہے، یا میرے تصورات میں وہ کون سا آدمی ہے جو آنےسٹ آدمی ہے۔ وہ ہسٹوریکل پرسنالٹی ہو سکتی ہے، وہ موجود پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ میں اس کو پسند یہ کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم جو ہسٹری میں جو پرسنالٹیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ حقیقت میں آئیڈیلائز کرتے ہی نہیں۔ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میں نے بہت سے لوگوں سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہ آپ پیغمبر کی مثال تو نہ دینا، یعنی وہ تو پیغمبر تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ اصل میں پیغمبر کو اسوہ حسنہ میں نے قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یعنی اخلاقی معاملات میں جو ان کے معاملات زندگی میں انہوں نے جس طرح سے اپنی آس پاس معاملات کیے، ان معاملات میں جو ان کا اسوہ حسنہ ہونے کی جو حیثیت ہے وہ میں نے نہیں ڈٹرمن کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کی ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔
بٹ پھر بھی آئی وڈ سے کہ آپ اس کو ریئلسٹیکلی دیکھیں کہ ہو از اے پرسن جس کو کہ آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کسی پیغمبر کو، صحابہ کو، یا ریلیجس پرسنالٹیز میں سے کسی کو آئیڈیلائز کریں. وہ ہونے اللہ کے پیغمبر ہی چاہیے. آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کوئی اور بہت زیادہ اس معاملے میں آئیڈیل بنایا جائے. تاہم آئی تھنک دیٹ اٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو، اٹ از یور ڈیسیژن کہ کس کو سامنے رکھ لیں. کسی کو سامنے رکھ لیں کہ اگر وہ بہت آنےسٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہاؤ ڈز دیٹ آنےسٹی اپیئر. یہ جو بیہیویئرز کو ڈٹرمن کرنا ہے، اٹ از ناٹ ایٹ آل این ایزی تھنگ. اور اس میں کئی سیشنز لگتے ہیں جی. جب ہم ورک شاپ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی سیشنز لگتے ہیں، کئی اٹریشنز ہوتی ہیں ان میں. یعنی ہم آگے جاتے ہیں پھر پیچھے سے اس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پورا پروسیس بھی ایسے ہی ہے. یعنی یہ جو پورا پروسیس ہے جس کو کہ آج آپ نے ایک چند سیشنز میں سمجھا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ونس فار آل ٹائمز ہو گیا آپ کے لیے، بلکہ یہ ایک لیٹ سے 6 منتھلی ریویو کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں، اس کو اپ ڈیٹ کریں. آپ کی نئی پوزیشنز کچھ بن جائیں گی. یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بات کا آغاز ادھر سے کیا تھا کہ پہلے اپنے رولز کو ڈٹرمن کریں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا رولز ہیں. مے بی اف you are like me. So I have recently, another role has emerged for me, which is one of a grandfather. So obviously, جب اگر میں اپنی لیٹ سے 30s میں یا 40s میں یہ ایکسرسائز کر رہا ہوں گا تو وہ رولز چینج ہو رہے ہیں میرے پاس، ایمرج کر رہے ہیں میری زندگی میں، ایوالو کر رہے ہیں کچھ رولز. وہ رولز جیسے جیسے ایوالو کرتے جائیں گے تو مجھے اپنی اس پوری ایکسرسائز کو دوبارہ سے ریویو بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ میں آج جس نظر سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جن کوالٹیز کو ایسپائر کر رہا ہوں، ایز ٹائم پروگریسز وہ کوالٹیز میں بھی ایوولوشن ہو، یا مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے ایک کوالٹی پہ تو کافی حد تک آبویسلی پرفیکشن ہم نہیں حاصل کر سکتے کبھی بھی، تاہم کافی حد تک کچھ چیز قابو پا لی ہے. یعنی مجھے اب اپنی مثال کے طور پر آئی ہیو بیکم لیس امپلسو، آئی ہیو بیکم مور ریفلیکٹیو. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. یہ جو معاملات ہیں رینیول کے اندر جو یہ آئیں گے، یہ کچھ حد تک آئی ہیو ڈیولپ سم کنٹرول اوور دیم. تو مجھے اب کسی اور کوالٹی پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پرنسپلز بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، اور انٹر ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ اگر ایک پہ کام کر رہے ہیں تو دوسروں پر بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایز لائف ٹرانسپائرز ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے یہ ساری سچویشنز ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے یہ مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ آپ ان میں ٹھیک رسپونڈ کریں. اب جو آگے ہم چلنے لگے ہیں وہ چونکہ ایک بڑا شفٹ آنے لگا ہے ان ٹاپکس میں، وہ بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ اگر میں اس کو مین ہیڈنگ دوں تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے کیسے زیادہ کانشیس ہو جائیں. ہاؤ ڈو وی بیکم مور اویئر آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس. اور جب ہم اویئر ہوں گے تبھی ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہونے کے چانسز ہیں کہ ہم اس کو اس میں انٹروین کر سکیں، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھ سکیں، اس راستے پر چل سکیں. ہماری بہت ساری شخصیات ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں. جب میں آپ کو یہ ایکسرسائز کرواؤں گا تو یو ول سی دیٹ اس کا پہلا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملٹی ڈائمینشنل سیلف کو جانیں. تو یہ جو ایک بڑا شفٹ آنے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے رک کر ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے اس پہ جس میں ان کے سوالات پیدا ہوئے ہیں. بیکاز انلیس یو ورک آن اٹ، میں نے جب یہ کہا کہ آپ نے پرنسپل ڈٹرمن کر لیے ہیں آنےسٹی کا، اب مجھے بتائیں کہ وہ کیا بیہیویئر ہوں گے جو آنےسٹی دکھائیں گے. آپ کے اندر کیا چل رہا ہوگا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میں ایک آنےسٹ آدمی بنوں گا، یا ایک آنےسٹ آدمی کی حیثیت سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک آنےسٹ آدمی کی حیثیت، ایک آنےسٹ آدمی بننے کی طرف بڑھوں گا. بن تو شاید میں نہ سکوں کہ 100% پرفیکشن اس میں اچیو ہو جائے، تاہم میں اس طرف بڑھنے کے لیے بھی واٹ آر دوز بیہیویئر. تو میں نے جب اس کو کہا تھا تو یہ کانسیپچولی تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا، بٹ وین یو سٹ ڈاؤن ٹو ورک آن اٹ، جب آپ اس کو بیٹھ کے کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے بلاکس آ گیا، مینٹل بلاک آ گیا، مشکل ہو گیا یہ کرنا.
ٹھیک ہے جی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، اگر وہ پسند کریں، اف دے وڈ لائک، تو دو چیزیں ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا جی. نمبر ون از اف یو ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈیٹرمن دا بہیویئرز اینڈ یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ. تو آج ہمارے پاس اچھی تعداد میں پارٹیسپینٹس موجود ہیں. آپ اگر اپنے پرنسپل شیئر کریں گے تو وہ پرنسپلز کے کیا بہیویئر ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو ایک اچھا برین سٹارم ہو جائے گا. اسی طرح سے جو بھی پرنسپلز ہو سکتے ہیں آپ کے جو آپ نے ڈٹرمن کیے ہیں، اس میں ایک اچھی برین سٹارمنگ ہو جائے گی جو آپ کو کافی فائدہ پہنچائے گی. نمبر ایک، ایک تو یہ کر لیں آج. اور ایک دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کچھ ہمارے فہم میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، پرسیپشن میں کچھ غلطی ہو گئی ہیں یا غلطیاں ہو گئی ہیں جس کے باعث ہم ابھی وہ نہیں کر پا رہے، یا اس کا تھریڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو وہ شاید زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی. اور تھرڈلی، اس میں جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ اس پوری ایکسرسائز سے جو اب تک ہم نے کی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ کوشچنز ہوں، وٹ ایور کوشچنز دیٹ یو مائٹ ہیو ان یور مائنڈ، I would like to invite those questions. I don't guarantee that I would have answers to all those questions, but they will provide me also uh, something to think about, something to ponder about. کہ کہیں پہ کوئی خلا رہ گیا ہے تو میں واضح کر دوں جی، آئندہ جب ہم اس کو پریزنٹ کریں تو اس میں اس کو کور کر لیں. سو آئی وڈ لائک دس ٹو بی این اوپن سیشن. یو کین جسٹ یو نو جسٹ ٹو کیپ اٹ مور آرگنائز، آپ اپنے ہاتھ ریز کر کے تو جو سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تین چیزیں جو پھر میں ریٹریٹ کرتا ہوں. نمبر ون، بیہیویئرز کو ڈٹرمن کرنے میں اگر مشکل ہوئی ہے، آپ بیہیویئرز اگر شیئر کریں کچھ یا لوگوں سے اس میں ان پٹ لینا چاہیں تو آپ اپنے پرنسپلس کو سامنے رکھ دیں اینڈ لیٹ اس ٹرائی ٹو گیٹ این ان پٹ آن دوز بیہیویئر. لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس جو بولنا چاہیں وہ بول بھی سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں اگر کانسیپچولی کوئی پرابلم ہے تو وہ واضح ہو جائے گی. اور تیسری چیز یہ کہ اگر اس پورے کانسیپٹ سے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے، جس میں کریٹیکل ریفلیکشن میں جو میں نے سارا آپ کے سامنے اوور ویو، اس کا ریویو جو ہے وہ رکھ دیے تھے پوائنٹ سارے، اور میں نے گزارش یہ بھی کی تھی کہ اس کو ایک چیک لسٹ کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں. کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ So that is going to make you more conscientious of being in line with all these things. تو میں اس کو اوپن کر رہا ہوں جی. آپ میں سے جو سوال کرنا چاہے اس کے بارے میں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو گو اہیڈ ود دیٹ.